بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہو از دا بیسٹ مین آف مین کائنڈ ان ہیومن ہسٹری، یعنی دنیا کے سب سے بہترین آدمی کون ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اچھے آدمی کا کرائٹیریا کیا ہے۔ تو اچھے آدمی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کا سلوک اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے، بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ہستی کے بارے میں بات کریں گے وہ ان سارے اخلاقی معیار میں پورے اترتے تھے، جس کو بیسٹ مین آن دس ارتھ ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ بات ساری دنیا نے تسلیم کی کہ وہ تاریخ کے سب سے زیادہ بہترین انسان ثابت ہوئے، اور یہ بات ریسرچ کے بعد ثابت ہوئی ہے۔ یہ ریسرچ کرنے والے شخص مائیکل ہارٹ تھے، جو کہ ایک کانٹمپرری ہسٹورین اور میتھمیٹیشین تھے۔ اس شخص نے دوسرے تاریخ دانوں اور سوانح نگاروں یعنی بایوگرافرز کو جمع کیا اور یہ بات طے کی کہ دنیا کے موسٹ 100 انفلوئنشل پیپل کی ایک لسٹ بنائیں گے۔ انہوں نے 32 ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو سیٹ اپ کیا تاکہ ہر ایک معیار سے پرکھا جائے اور نتیجہ نکالا جائے کہ دنیا کا سب سے بیسٹ انسان کون تھا۔ مائیکل ہارٹ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اس لسٹ میں سب سے اوپر نام جیزس کا آئے، کیونکہ میں ایک کرسچن ہوں تو میں یہی چاہوں گا، لیکن کیونکہ جیزس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو ہمیں آپ کی سیرت سے زندگی کے اس پہلو کے بارے میں سبق نہیں ملتا ہے۔ مائیکل ہارٹ جو کہ ایک عیسائی شخص تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لسٹ کے ٹاپ میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بیسٹ رول ماڈل ہے ان آل ایسپیکٹس، کیونکہ آپ ایک باپ تھے، بیٹا بھی تھے، بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، اور آپ کا اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں اور غلاموں سے حسن سلوک یعنی گڈ بیہیویئر کی بے انتہا زبردست مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ بچوں پر، نہ بیویوں پر، نہ غلاموں پر۔ آپ کے غلام جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی کسی نقصان پر طعنہ دیتے ہوئے نہیں سنا، اور کبھی آپ نے سوال نہیں کیا کہ انس یہ نقصان کیوں کیا۔ منافقین یعنی ہپوکریٹس کے ساتھ جو آپ کے سامنے تو ایمان لاتے لیکن دل میں آپ سے بغض رکھتے تھے، آپ کا ان کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ آپ نے انہیں بھی گلے سے لگایا۔ اور جب طائف میں آپ دعوت حق دینے پہنچے تو طائف والوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک میں خون بھر آیا اور جوتا آپ کے تلوے سے چپک گیا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور طائف والوں کے حق میں دعا کی۔ اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ جب کسی پر ظلم کیا جائے اور کسی پر زیادتی ہوتی ہے، اور جب بعد میں جس پر ظلم ہوا اس کے پاس پاور آتی ہے، اور جب وہ طاقتور ہو جائے تو وہ مظلوم ضرور اپنا بدلہ لیتا ہے اور موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پر دیکھا گیا کہ آپ کو اپنے پیارے شہر مکہ سے نکالا گیا اور آپ پر کوڑا کچرا ڈالا گیا، آپ کو مارا پیٹا گیا اور آپ کو اپنے پیارے وطن سے نکالا گیا، لیکن جب آپ کے پاس پاور آئی تو آپ نے واپس مکہ پر حملہ کیا اور مکہ پر قبضہ کیا، تو کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور اس دن سب مکہ والوں سے کہا کہ آج میں نے تم سب کو معاف کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ آپ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملنے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے اور اپنی مسند پہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بیٹھا دیتے۔ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس زمانے میں ہمارے نبی نے اپنی صاحبزادیوں سے پیار کر کے، ان سے محبت فرما کے دنیا کے سامنے بیٹیوں کا احترام رکھا۔ آپ غریبوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے، حالانکہ آپ خود غریب تھے، اور آپ کے کمپینینز یعنی صحابہ کو بھی غریبوں پر رحم کرنے کی ترغیب کرتے تھے۔
اور آپ کا اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک تھا، جب آپ کے پاس آپ کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ جب تک نہیں بیٹھے جب تک حضرت شیمہ نہیں بیٹھی، اور آپ نے اپنی چادر جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی وہ اتار کر حضرت شیمہ کو پیش کی۔ آپ کے پاس جب کوئی آتا تو آپ اس سے مسکرا کر ملتے، آپ سے جب کوئی بات کرتا تو آپ اس کی طرف سے چہرہ نہیں پھیرتے بلکہ اپنا پورا رخ اس کی طرف کر لیتے اور پوری طرح سے متوجہ ہو کر آپ اس کی بات سنتے تھے، اور جب کوئی آپ سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتا تو آپ اس کا ہاتھ تب تک نہ چھوڑتے تھے جب تک آگے والا نہ چھوڑ دے۔ وہ بہترین بیٹے تھے، بہترین بھائی تھے، بہترین دوست تھے اور بہترین باپ تھے، اور سب سے زیادہ بہترین انسان تھے۔ ایک شخص جس کی کوئی مثال نہیں، جس کے اخلاق اور جس کا کردار تمام انسانوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی کیسے اتنا خوش اخلاق ہو سکتا ہے اور کوئی انسان اتنا ہمبل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسنالٹی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔